زمانے قدیم میں ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے۔ باپ بیمار ہوا تو چھوٹے نے بڑے بھائیوں سے کہا، تم تینوں باپ کی خدمت کرو اور وراثت نہ لو، یا باپ میرے حوالے کر دو اور میں وراثت میں سے کچھ نہیں لوں گا۔ ان بھائیوں نے باپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے باپ کی خدمت شروع کر دی، جو کچھ تھا باپ پر خرچ کر ڈالا، یہاں تک کہ باپ کا انتقال ہوا۔ چھوٹے بھائی نے حسب شرائط باپ کے ترکہ میں سے کچھ نہ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد باپ کو خواب میں دیکھا اور کہا، بیٹا فلاں جگہ پر 100 اشرفیاں مدفون ہیں، اٹھا لو، تم نے میری بڑی خدمت کی ہے۔ بیٹے نے پوچھا، وہ بابرکت ہیں؟ باپ نے کہا نہیں۔ وہ بیدار ہوا، بیوی کو بتایا، اس نے نکالنے کو کہا لیکن بیٹے نے انکار کر دیا۔ کچھ دن بعد پھر باپ کو خواب میں دیکھا اور کہا، فلاں جگہ پر 10 اشرفیاں ہیں، اٹھا لو۔ اس نے پھر پوچھا، بابرکت ہیں؟ باپ نے کہا نہیں۔ اس نے نہیں لیا۔ کچھ دن بعد باپ پھر خواب میں آیا اور کہا، فلاں جگہ پر 1 درہم ہے، لے آؤ۔ اس نے پوچھا، بابرکت ہے؟ باپ نے کہا ہاں، یہ بابرکت ہے۔ اس نے بیدار ہونے پر وہ 1 درہم نکال لیا اور بازار میں جا کر اس کی 2 مچھلیاں خرید لایا۔ اتفاقاً ایک مچھلی کے پیٹ میں اعلیٰ نسل کے 2 موتی تھے۔ اس زمانے کا بادشاہ ایسے موتیوں کا متلاشی تھا۔ ایک موتی کی قیمت گدھے کے 30 بار سونا دے کر خریدا۔ اس کو موتی بہت پسند آیا اور کہا، اس کی جوڑی کو بھی تلاش کرو۔ بادشاہ کے سپاہی تلاش کرتے کرتے پھر اسی کے پاس پہنچے اور دگنی قیمت دے کر وہ بھی خریدا۔ یہ ہے والدین پر اپنا سب کچھ انفاق اور خرچ کرنے کا صلہ۔ والدین پر خرچ کرنے کو خدا نے انفاق فی سبیل اللہ قرار دیا ہے، اور انفاق صرف خدا کے نام پر ہوتا ہے، اور جو والدین پر خرچ کرتا ہے وہ در حقیقت خدا کے نام پر خرچ کرتا ہے، اور خدا کا اپنا وعدہ ہے کہ جو انفاق کرے گا اس کو بے حساب دوں گا۔ اور اس کا ایک عملی نمونہ یہ واقعہ ہے کہ اس کے بیٹے نے اپنا سب کچھ باپ پر خرچ کیا تو خدا نے اس کو ایک ہی دن میں بے حساب مال و دولت کا مالک بنا دیا۔ بس ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے والدین پر خرچ کرنے میں بخل نہ کریں، بلکہ کھلے دل اور خندہ پیشانی کے ساتھ والدین پر خرچ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے والدین کے فرما بردار اولاد پر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے اور سوائے خدا کے اور کسی کے محتاج نہ رہے۔ حنان ابن صدیر روایت کرتا ہے کہ ہم چند لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ میسر نامی شخص نے صلہ رحمی کا ذکر کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اب تک کئی بار موت تمہاری طرف آئی تھی، لیکن ہر مرتبہ انفاق بر اقارب کی وجہ سے موت تم سے ٹل گئی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر لمبی ہو جائے تو اپنے والدین پر انفاق احسان کرو۔ والدین پر انفاق کرنا خدا کو اتنا پسند ہے کہ اپنے بندے کی عمر کو والدین پر انفاق کرنے کی وجہ سے لمبی کر دیتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ والدین پر انفاق کرنا ان عظیم نیکیوں میں سے ہے جو انسان کی عمر کو لمبی کر دیتی ہے، اور ان نیکیوں کی بدولت انسان طبعی زندگی گزارتا ہے۔ اگر ایسی نیکیاں نہ ہوں تو روایات میں ہے کہ انسان ناگہانی اموات کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طبعی زندگی پانے والے بہت کم ہیں اور نیکیوں کی وجہ سے زندہ رہنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح طبعی موت مرنے والے بہت کم ہیں اور گناہوں کی وجہ سے مرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ والدین پر انفاق کر کے طبعی زندگی گزارنے والوں میں شامل ہو جائیں، نہ کہ ناگہانی موت سے مرنے والوں میں شامل ہوں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور بیل کو پریس کرنا مت بھولیں۔